ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سب سے پہلی تو یہ ہے کہ سب کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں کہ ہم جوں جوں قرآن مجید اختتام کے نزدیک پہنچ رہے ہیں تو میری اپنی جو ذہنی حالت ہے وہ یہ ہے کہ بڑی رونقیں روز مطلب لگتی تھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم آج 110 نمبر سورہ پر ہیں، اور سورہ ہے النصر، ایسے ہے جی۔ جی سر۔ جی سر۔ جی سر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج کی سورت بھی ہے۔ تو یہ جو سورت ہے جی، اللہ کے فضل و کرم سے 3 آیات ہیں، مدنی سورت کہلاتی ہے، اور اس کے اندر جو تھوڑا سا شان نزول اپنا موقع نزول جو ہے اس کے بارے میں الگ الگ رائے ہیں مفسرین کی، لیکن ہمارے لیے کیا ہے، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک لاہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دے دیا۔ یہ 3 آیات، سورۃ الکوثر کی بھی 3 آیات، اس کی بھی 3 آیات، دونوں ملتی جلتی ہیں۔ وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی کیا ہے جی پہلا لفظ سورۃ الکوثر کا؟ اعطیناک الکوثر۔ اور آگے کیا ہے؟ فصلی فصلی لربک وانحر۔ اور تیسری کیا چیز ہے؟ ان ان شانئک هو هو الابتر۔ الابتر، انا اعطیناک الکوثر۔ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور ہمیں بھی کہا کہ جب یہ کوثر آ جائے تو تم نے کرنا کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، یہ رتبہ، یہ عزت، یہ شہرت، ناموری کہہ لیں، یا اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ کہہ لیں، اور اس کا جواب کیسے دینا ہے وہ ہے جو اس صورت کا موضوع ہے۔ وہاں ہے فصلی لربک، تو تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، ونہر، اور قربانی کر، تو وہ بھی کس کے لیے کر؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے اللہ کے لیے، اپنے رب کے جی۔ لیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بات بتا دی، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، بے اولاد ہے، دم کٹا ہے، یہ سارے معنی تھے، اور ہم نے اس میں سے ترجمہ اختیار کیا جڑ کٹا۔ اب یہ لائیں جی اس طرف، یہاں بھی یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کچھ دے دے تو اس کا جشن کیسے منانا چاہیے، کیوں جی؟ جی میں جشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شروع سے ہی مطلب یہ بتا دیں کہ یہ قرآن مجید اصل میں ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہاں جو چیز ہے، اس صورت کی طرف آ جاتے ہیں تو پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی طرف جائیں گے کہ بھی اس کا شان نزول، موقع نزول وہ کیا ہے، اور پھر اس کی تشریح بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، موافق ہیں جی میرے ساتھ؟ جی سر۔ انشاءاللہ بعد میں پھر انشاءاللہ اس کی جیسے ہم تشریح کرتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت اور رحیمیت ان دونوں کی بات یہ کر رہا ہے۔ اب یہاں یاد رکھنا ہے کہ اذا آ گیا اور جا کون سا زمانہ ہے جی؟ ماضی۔ ماضی کا۔
اور جب ماضی کے سے پہلے اذا آ جائے تو وہ کس کے معنی بھی دیتا ہے؟ مضارع کے معنی بھی دیتا مضارع کے معنی، مضارع اور مضارع کے معنی ہوتے ہیں مستقبل کے بھی اور حال حال کے کے بھی، جی حال کے بھی۔ حال کے بھی۔ لیکن باقی جو الفاظ ہیں، مطلب ابھی اس کا میں ترجمہ کروں گا تو وہ مضارع سے بنے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب ترجمہ بنے گا جب آ جائے، جا کا ترجمہ جب آ آ جائے جائے۔ جب آ جائے، جب بھی آ جائے، زندگی پوری سامنے پڑی ہوئی ہے جی، تو جب آ جائے کیا؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد، مدد۔ ہاں جی، اور آگے آ گیا ہے آنے کے لیے جا کا والفتح، اور فتح آ جائے، اور تو آپ فتح۔ دونوں کو ملا کے ترجمہ کریں گے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ یہاں پتہ یہ چلا جو اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ جو فتح اور یہ مطلب کیسے ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے تو وہ پھر فتح آ جاتی ہے، اللہ کی مدد نہیں ہو تو غزوہ احد بھی ہو جاتا ہے، کیوں جی؟ اور اللہ کی مدد ہو تو باقی چیزیں بھی ساری اسی طریقے سے چلتی ہیں۔ تو یہاں اسلوب یہ ہے کہ جب جب تمہیں کوئی خوشی نصیب ہو کہ میرے دل کے اندر ارادہ یہ تھا، میرا وہ پورا ہو گیا، اور میرا گول یہ تھا، میں اس گول تک پہنچ گیا۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ معیار ہیں دنیا کے اندر بھی، لیکن یہاں یہ ہے کہ ایک معیار کیا تھا اللہ سبحانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کا دین، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ کون سی آیت پڑھیں گے رسالت کے رسالت کا جو مقصد ہے اس کے لیے؟ وہ ساتھی بتائیں گے کوئی بھی آپ رسالت کا مقصد؟ جی هو الذی هو الذي والذي ارسل بعث في رسوله الأميين الذي أرسل رسولا رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور مقصد یہ تھا کہ تاکہ وہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جتنے بھی ادیان ہیں ان کی کوئی قسم ہے اس کے اوپر غالب کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فتح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر الحمدللہ دے دی۔ اب وہ دو طریقوں سے ہے، ایک تو یہ آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصور کریں کہ اللہ نے رسول بنا دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اور وہاں ایک اکیلے بندے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ندا لگائی۔ کیا تھی وہ ندا؟ کس ساتھی بتائیں گے جی؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ جی ٹھیک ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہاں لفظ تھا یا سباہاہو، یا سباہاہو، یہ وہ الفاظ تھے کہ جس کو کوئی بھی پیغام پہنچانا ہوتا تھا، جو کسی مشکل میں ہوتا تھا، کوئی اہم بات کہنی ہوتی تھی، تو وہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ بلاتا تھا، اے صبح کی آفت، اے صبح کی آفت۔ یہ میرا خیال ہے ساتھیوں کو کم پتہ ہے کہ یہ الفاظ، جی یا صباح، جی یا سباہاہو، یہ صباح۔ جی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے صبح کی آفت،
لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے وہاں عربی زبان. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ مکہ جو صفا کی پہاڑی ہے اس سے تھوڑی دور ماشاءاللہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے گھر. اس وقت یہ ذہن میں رکھے کہ بھئی مکہ اس طرف کا نہیں، اس وقت کا مکہ جو تھا وہ مکہ کی دیوار کے ساتھ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی چچا تھے ان کے گھر اور ان کا گھر ساتھ ساتھ تھے. تو مکہ والے بھی اس آواز کو سن رہے تھے اور وہ وہاں پہنچ گئے، اور وہاں جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے انسان نے یہ ندا لگائی جو ابھی آپ نے کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. بتائیے کہ اس وقت ایک بندہ جب یہ ندا لگائے اور بالکل ابتدا ہو اور اکیلا ہو، جو جذبات ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ نہ نکل آئے اور ندا لگا دی. اور وہاں پھر یہ بات آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ لوگوں سے پوچھے اس کے بعد کہ اگر میں یہ بات آپ کو کہوں، یہ حدیث کے اندر موجود ہیں الفاظ، کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ صفا کے دوسری طرف ایک مفہوم بتا رہا ہوں، لشکر کھڑا ہے جو آپ پر حملہ ہونے والا ہے، حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ جی مانیں گے، آپ صادق اور امین انہوں ہیں۔ نے کہا تھا جی بالکل مانیں گے، آپ الامین ہیں، الصادق ہیں. جی الامین الصادق، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اب میں بتا رہا ہوں کہ آپ جس آفت کی طرف جا رہے ہیں اور جو جہنم کا لشکر آپ کے اوپر آنے والا ہے اس وقت بت ہی بت، یہ میں اپنے پاس سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ کہ مکہ کے اندر موجود ہیں اور تم اس کی عبادت کرتے ہو، تو کیا ہوگا؟ آفت تو آنے والی ہے نا. اب کیا کرو؟ اس کو چھوڑ کے کہو لا الہ الا اللہ، کہ آج کے بعد اللہ کے علاوہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی عبودیت کا تعلق نہیں ہے. تو کیا کہ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ایک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے. اب کیا ہوا ہے؟ اب اگر فتح مکہ کو لے لیتے ہیں تو فتح مکہ بھی مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیات جو تھیں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں، اور اس کے بعد وفود بہت سارے جو تھے وہ آنا شروع ہو گئے اور جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے. ایک تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فتح دی ہوئی کس کی ہے؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد ہے. ہر بندہ جو بھی صحیح کام کرتا ہے نا اور اس کے اندر وہ اس کو فتح حاصل ہو جاتی ہے، اس کا ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگٹ یہ تھا کہ باقی جتنے بھی دیان ہیں ان پر اللہ کے دین کو غالب کر دے. جتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی زندگی کے اندر کوئی لمحہ 23 سال کا نہیں چھوڑا کہ انہوں نے دین کے غلبے کے لیے کام نہ کیا ہو. اب دین غالب آ گیا. اب اس کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں، پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تو نے دیکھا. اور دوسرا ہے کہ اذا جب آ جائے تو رائتا ماضی ہے اور تو دیکھ لے، اور تو دیکھ لے. اوپر سے اگر ترجمہ کیا ہے نا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تو دیکھ لے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو لوگوں کو دیکھ لے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں.
ایک ہی جملہ ہے، وہاں بھی لا ہے، آگے بھی لا ہے۔ تو اب ہمارے دن میں آئے گا کہ ہم مناتے ہیں فتح کا جشن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جشن کیسے منانا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے فسبح بحمد ربک۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر۔ فسبح کا ترجمہ کیا ہوا؟ تسبیح بیان کر۔ تسبیح تو بیان کر۔ تو فا کب ہوگا؟ تو، اور سبح جتنے بھی اسم ساری امر ہوتے ہیں اس کے اندر تو یا تم آتا ہے، یہ ایک کے لیے ہے۔ تو فسبح کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو تسبیح بیان کر، تسبیح بیان کر، بھی ساتھ ساتھ حمد ربی کا، اپنے رب کی حمد کے اپنے ساتھ۔ رب کی حمد کے ساتھ۔ حمد کے اندر تعریف بھی ہے، حمد کے اندر شکر بھی ہے۔ پہلا لفظ پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین، تو ہم نے کیا تھا کہ تمام تعریفیں اور شکر حمد کے اندر موجود ہے جی۔ تو یہاں یہ ہے کہ حمد، ہم لفظ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر، اور کیا کر؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیوں جی؟ جی ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور تو اس اللہ سے بخشش مانگ۔ وَاسْتَغْفِرْهُ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور تو اس اللہ سے بخشش مانگ۔ مانگ کس کے معنی ہے؟ طلب کر، است، بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل۔ تو اس تو ہو کی ضمیر ہے اس اللہ کی طرف، رب کی طرف۔ تو وَاسْتَغْفِرْ، اور تو اس سے بخشش مانگ۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ۔ کانا کا ترجمہ ہے تھا، ہے، رہے گا، یہی ترجمہ کیا ہوا نا پہلے بھی جی۔ اب اس کا ترجمہ ہم ان میں سے ایک لینا ہے۔ کانا ہے، کانا ہوگا، کانا تھا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو بے شک وہ ہے توابا، انتہائی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے جی۔ تواب پہلے پڑھا ہوا ہے، وہ انتہائی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ترجمہ یہ بھی ہوا وہ ہمیشہ سے انتہائی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ذرا میرے ساتھ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت اللہ زیادہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی مدد چلو آ جائے، والفتح، اور فتح آ جائے، اور فتح اور فتح آ جائے، جا کے ساتھ ہی ہے تو ترجمہ کر لیں گے جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تو لوگوں کو دیکھ لے، اور تو لوگوں کو دیکھ لے، یدخلون، وہ داخل ہو رہے داخل ہو رہے ہیں، فی، داخل ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، فوج در فوج، بالکل ٹھیک ہے۔ اور تو لوگوں کو دیکھے اب کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کر، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر۔ واستغفر،
اور تو اور اللہ سے تو وہ اللہ اللہ سے سے بخشش اور مانگ اس تو اس اللہ سے اللہ سے بخشش بخشش مانگ، انہو کان توابا، بے شک وہ بے بے شک شک وہ انتہائی انتہائی بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ قبول کرنے والا بے ہے۔ شک وہ جی انتہائی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ہمارا ترجمہ۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں اس کی آمین۔ طرف کہ یہ کس طریقے سے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی۔ تو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہم نے اختلاف میں نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ بھی فتح دی، اور اس کے بارے میں سورۃ القصص اس کی آیت یہ یاد رکھ لیں، یہ دونوں پر آ جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ بلکہ مستند کیا ہے، مستند یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ واحد مکمل صورت تھی جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ جی ڈاکٹر داؤد بھائی، میں نے کیا کہا ہے؟ سر یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ واحد مکمل صورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، آخر میں نازل ہوئی، اور یہ حجت الوداع پر نازل ہوئی کہ جب رسول نہیں پاک صلی سر۔ اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، اور اس کے اندر جب یہ عرفات کے میدان سے مزدلفہ کے اندر آگے، مزدلفہ سے واپس آگے، تو وہ یوم النحر تھا۔ کیا تھا؟ یوم النحر، یوم النحر، یوم النحر کون سا ہوتا ہے؟ قربانی کا قربانی دن۔ کا دن۔ قربانی کا قربانی دن۔ والا دن۔ تو اس کے اندر باقاعدہ یہ الفاظ آتے ہیں بخاری شریف کے اندر 4406۔ جی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مطلب نقل کی ہے کہ رسول، اب جو خطبہ حجت الوداع ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک خطبہ نہیں ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے میدان عرفات میں قصوہ اونٹنی اس پر کھڑے ہو کے دیا ہے۔ جی، یہ وہ سارے کے سارے خطبات ہیں کہ جو احرام کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے عرفات، منا سے آگے عرفات کے اندر خطبہ مسنون ہے وہ دیا، واپس آئے تو مزدلفہ، واپس آئے تو منا کے اندر قربانی کی۔ ان ساری جگہوں پر جو جو چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں ان کو کہتے ہیں خطبہ حجت الوداع۔ حجت الوداع۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی سر، ٹھیک۔ ممکن ہے کئی چیزیں ایسی ہوں جو آپ کے ذہن میں ہوں اور یہ ٹھیک بات نہ لگ رہی ہو، لیکن جو چیزیں ہیں وہ بالکل یہی ہیں۔ تو اس کے اندر کیا فرمایا تھا، وہ لمبی مطلب ہے چیز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا، وہ بتاتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے یہ کون سا دن ہے۔ جی، اب حیران ہوتا ہے کہ وہ جو خطبہ ہے اس کے اندر وہ صحابی یہ فرماتے ہیں جنہوں نے مطلب یہ نقل کیا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور خاموش ہو گئے تو کہا کہ بھئی ہم نے محسوس کیا کہ ممکن ہے یہ آج کے دن کا نام تبدیل کر دیں، ممکن ہے۔ جی، یہ تھی اطاعت۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر خاموش رہے، تو آپ نے خود ہی پوچھا الیس یوم النحر، یہ کیا قربانی والا دن نہیں ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا ہاں یہ قربانی کا ہی دن ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کون سا شہر ہے؟ پھر انہوں نے کہا، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ یہ مکہ ہے، کیوں جی؟ جی، لیکن وہ سننا چاہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے یہی الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر کہ واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ مکہ ہے۔ آگے کہا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، ممکن ہے میں آگے پیچھے یہ الفاظ کر رہا ہوں کہ پہلے ذوالحج کے بارے میں کہا، پھر یوم النحر کے بارے میں کہا، پھر مکہ کے بارے میں کہا، اور پھر آگے خطبہ جو تھا وہ سارے کا سارا دیا کہ وَإِنَّ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَقَالَ مُحَمَّدٌ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسبہ کو میں گمان کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں کہ یہ الفاظ ہی کہے تھے، کیا؟ قال وَإِرَادُكُمْ، اور تمہاری عزتیں، یعنی کہ یہ لفظ اس کے اندر لانا تھا، اور اس سے پہلے حدیث کے اندر انہوں نے کہا جی کہ یہ الفاظ تو کہے تھے لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ یہ بھی کہے۔ یہ ایک کی طرف سے نہیں آیا، خطبہ بہت صحابہ کی طرف سے آیا ہے، تو جو بھی بیان کرتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ جاننے کے لیے آپ نے اس کو کہیں شک بھی ہوا ہے یا گمان بھی ہوا ہے تو اس نے لفظ وہاں کہے ہیں یہ چیزیں، تو یہ بار الموضوع سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں ہم۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا، تمہارے لیے تمہارے عزتیں، تمہارے مال اور تمہارے خون ایسے ہی حرام ہیں جس طریقے سے آج کا دن اور یہ شہر اور یہ شہر مہینہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی ان قریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا جی، اور لمبا خطبہ دیا۔ اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جب خطبہ دیا تو بتایا کہ اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس کے 3 مہینے اور کچھ دن بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے مدینہ کے اندر مطلب چلے گئے، زندہ رہے 3 مہینے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جہاد، یہ جو واپس چلے گئے نا یہ 3 مہینے، حجۃ الوداع کے بعد 2 جنگیں ہوئی ہیں جی۔ جی اب کہیں میں غزوہ، ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب آپ کے ذہن میں ہے؟ جی فتح مکہ کے بعد نہیں یہ جو اپنا ہے، اچھا میں ابھی تلاش کر لیتا ہوں۔ جی جی حجۃ الوداع مطلب نہیں، حجۃ الوداع اس کے بعد کے 3 بعد مہینے ہوئے ہیں، اور 3 مہینے کے اندر 2 غزوے کیے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود موجود تھے ان کے اندر جی۔ مطلب کہنا یہ ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے جب طاقت آ جاتی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین اس دنیا کے اوپر غالب آئے، وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری دم تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنے کے لیے زبانی محبت سے، پیار سے، جو نہیں مانا تو وہ پھر یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے جہاد کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ قتل و غارت، جب لوگ نہ مانیں تو انہیں کہتے ہیں کہ بھی آپ فدیہ دے دیں اور ہماری سلطنت کے اندر آپ رہیں، لا اکراہ فی الدین تب ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ اب یہ چیز آ گئی تو اب میں آگے چلتا ہوں کہ مسند احمد کے اندر 1709 ہے، بتایا کہ اس صورت کے نزول کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ اور کچھ دن یہ زندہ رہے ہیں۔ اب جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے جی۔ جی یہ مسند احمد کے اندر 1709، اور کہا کہ کیوں رو رہے ہیں، میں اس کا صرف بتا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پورا ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہوا ہے، اب یہ صورت آ گئی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ بھائی اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک وہ وقت جب اکیلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر ہے، اور ایک یہ وقت کہ 1,24,000 صحابہ وہ سامنے ہیں اور یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے خوشی کتنی ہونی چاہیے؟ جی بہت زیادہ۔ بہت زیادہ۔
بتاؤ کہ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے جو تو جشن مناتے ہیں، اور کیا کیا جشن مناتے ہیں، کوئی آتش بازی ہوتی ہے، کوئی شور و غوغا ہوتا ہے، کوئی قتل و غارت ہوتی ہے، جو فاتح وہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تیرا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر، اللہ واستغفر، اور اس اللہ سے بخشش مانگ، بے شک وہ تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کیوں جی؟ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا ہے، تب آپ کو پتا ہے جب جس طریقے سے داخل ہوئے ہیں، اونٹنی کا کہ جو حوض تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کا سر اس کے ساتھ لگ رہا تھا۔ وہاں جی جا کے 8 رکعت نماز نفل پڑے ہیں اس وقت بھی جی۔ اچھا، اور جی ذرا سن لیں، وقت کم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے، میرا وقت پورا ہونے والا ہے۔ یہ مسند احمد کے اندر ہی آتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری والدہ ہیں، کیوں جی؟ جی ان کی جی طرف سے جی، ان کی طرف سے ایک مروی ہے بہقی کے اندر کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا، میں اس کا ترجمہ جلدی جلدی میں بتا رہا ہوں کہ اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رونے لگ گئیں، اور پھر فرمایا جب وہ رونے لگ گئیں قریب کیا ہوگا، اور فرمایا کہ میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھے آ کر ملو گی۔ اور آگے کیا ہے، حدیث کو مکمل کریں ذرا، پتہ ہے وہ سن کر حضرت ہنس فاطمہ پڑیں، ہنس پڑی۔ وہ سن کر ہنس پڑیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں صرف یہ بتاتا ہوں، یہ حدیث میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں جب لکھ رہا تھا اور یہ درمیان میں سے نکال رہا تھا تو میں نے کہا کہ ہمیں تو موت کے اوپر کیا آتی ہے، مطلب ایک دم ڈر نہیں لگتا جی، جی لیکن یہاں حضرت فاطمہ کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سن کر ہنس پڑیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جاؤں گی۔ تو مجھے بتائیے کہ موت کا جو ڈر ہے وہ کتنا تھا ان کے ذہن میں؟ نہیں تھا، بالکل بس اب زینا آپ نے ہے۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بخاری کے اندر 4967 بھی ہے، لیکن میں 68 پڑھنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب یہ کس کی تفسیر ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اس تناظر میں پڑھ رہا ہوں کہ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ کیا کر، تسبیح بیان کر تسبیح بیان کر، واستغفر، اور تو اس اللہ اور سے بخشش بخشش مانگ۔ مانگ۔ اور اس سے بخشش مانگ۔ اب سنیے ہمیں، اور ساتھ یہ ذہن میں رکھنا ہے جب جب فتح ہوگی ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ما صلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد اذ نازلت علیہ اذا جاء نصر اللہ، اس کو ہم کہتے ہیں سورہ نصر، کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو اس کے بعد کوئی ایسی نماز نہیں تھی کہ اللہ یقول فیہا، کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی مگر انہوں نے اس میں کہا، اب وہ الفاظ سنیں، سبحانک ربنا، کیا مطلب ہے سبحانک ربنا؟ پاک ہے تو پاک ہے ہمارے رب، میرا رب، پاک ہے اب اس کو پڑھیں، سبحانک ربنا وبحمدک، اے ہمارے رب تیری میرا رب، تعریف کے ساتھ تو سب کمیوں، تو سب عیبوں، تو سب چیزوں کمیوں سے پاک ہے،
اللہم اغفر لی، یہ، اور ساتھ یہ بھی آتا ہے اللہم اغفر لی، پہلے تعریف بیان کی اور پھر وہی واستغفر کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، کیوں جی؟ اور سنیں جی سر۔ مسند احمد کے اندر 484 ہے اور 24065 بھی ہے، یہاں بھی جلدی میں پڑھ دیتا ہوں، وہی ہے، پہلے اللہ کی تسبیح اور پھر استغفار اور پھر توبہ، یہاں تین چیزیں آ جاتی ہیں، سبحانک، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ آپ کو آتا ہے، کہیں ذرا، سبحانک اللہم و سبحان بحمدک، ربی یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، بحمدک، جی، آگے لفظ ہے استغفرک واتوب الیک، اب میرے ساتھ کہیں، کیا کہیں گے اس کو؟ سبحان سبحانک اللہم و و بحمدک، سبحانک بحمدک، اللہم بحمدک، دوسرا استغفرک، استغفرک اور تیسرا واتوب واتوب الیک۔ الیک، اور میں، واتوب الیک۔ ہاں تو وہی الفاظ ہیں، تیری تعریف کے ساتھ اے اللہ تعالی تو پاک ہے، سب عیبوں سے پاک ہے۔ استغفرک، کیا مطلب ہے استغفرک؟ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں میں تجھ سے بخشش بخشش مانگتا ہوں، مانگتا ہوں، واتوب اور الیک، میں اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، جی تجھ سے توبہ کا مانگتا ہوں، توبہ کرنا علیہ کا کرتا اور الہی کا آپ کو آتا ہے، اور بھی آتا ہے دوسری جگہ سے کہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ لفظ ہے، اب میرا خیال ہے کہ وہ جو درمیان والا ہے نا تین الفاظ، وہ ہمیں یاد ہو جائیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، آگے کیا ہے؟ استغفرک استغفرک، استغفرک اور تیسرا واتوب الیہ۔ واتوب الیہ۔ اب جب یہ کہیں گے تو اب وقت کم ہے، میں آپ کو ایک خوشخبری دینے والا ہوں، عبداللہ بن مسعود سے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث، اور باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب، جو اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، کمل لا ذنب لہ، وہ ایسا ہے جیسا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیوں جی؟ جی یہ ہے جناب، جی، اللہ تعالی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب فتح آ جائے، کوئی گول اچیو ہو جائے تو ہم نے جشن منانا ہے، تو اپنے نوافل پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تعریف کے ساتھ، اور پھر استغفار کرنی ہے کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو کہ میں یہ سارا اچھا کام کرتے ہوئے اس کے اندر کوئی نقص نہ رہ گیا ہو، جی، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، بخش دے۔ اور پھر کہنا ہے کہ میں توبہ، انہو کان توابا، توبہ کریں، اور پھر اس کے بعد واتوب یہ الیہ۔ کریں۔ بالکل جی، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس وقت ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے گا اس کو، ذرا کہہ دیں آپ بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم ڈاکٹر اللہ داؤد بھائی۔ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تو لوگوں کو دیکھ لے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر، واستغفرہ، اور تو اس اللہ سے بخشش مانگ، انہو کان توابا، بے شک وہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جی